اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیا 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس آیہ کریمہ میں ان 2 آیات میں اس طبقے کے متعلق وضاحت ہے جن کی صلاحیت ہدایت پانے کی ختم ہو گئی ہے، نابود ہو گئی ہے، معدوم ہو گئی ہے، اور اب ان کے لیے انذار اور ترک انذار دونوں مساوی ہیں، یکساں ہیں۔ ان کے لیے ہدایت اور ترک ہدایت یکساں ہے، وعظ و نصیحت کرنا اور نہ کرنا برابر ہے ان کے لیے، اور اسی طرح ان کے حق میں استغفار کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ اس حالت کو قرآن کریم نے اس لفظ کے ساتھ ذکر کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے صلاحیت فہم اور صلاحیت ادراک کو بند کر دیا گیا ہے، اللہ نے اس کو بند کر دیا ہے۔ ادراک میں مرکزی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر رکھی ہے، اس قابلیت کا نام قلب ہے۔ اسے عقل بھی کہا ہے، اسے قلب بھی کہا ہے، اور قلب جو انسان کے سینے میں خون کا منبع ہے اسے بھی کہا ہے، لیکن اس کے تقلب کی اور وجہ ہے، اور انسان کے حقیقی قلب یا مرکز فہم و ادراک یا قابلیت فہم و ادراک کا تقلب الگ حقیقت ہے۔ قلب کو، جس چیز کو بھی قلب کہا ہے، اس کے تقلب کی وجہ سے، اس کے اندر موجود اضطراب کی وجہ سے، اور اس کے اندر حالات بدلنے اور تغیرات کی وجہ سے اسے قلب کہا ہے۔ قلب کا لغوی معنی الٹنا پلٹنا ہے، یا خود شے کے اندر یہ حالت آئے، اندر اس کے، یا اس کو کوئی دوسرا آدمی الٹائے اور پلٹائے۔ الٹانے پلٹانے سے مراد یعنی اگر اس کے اجزاء ہیں تو ان اجزاء کو تبدیل کرتا رہے آدمی، ایک حالت میں نہ رہنے دے، نیچے کے اجزاء کو اوپر لے آئے اور اوپر والے اجزاء نیچے چلے جائیں۔ یا اگر کوئی جسم یا شے ایسی ہے جس کی سطوح ہے تو نیچے کی سطح کو اوپر کر دیا جائے اور اوپر کی سطح کو نیچے کر دیا جائے۔ یا اگر اس کے جوانب ہیں تو اس کے جوانب تبدیل کرتے رہیں، ایک طرف اس کے اطراف یا جوانب کو بدلتے رہیں، ایک طرف اس کی بدل کے دوسری طرف جو نہیں ہے پہلے اس طرف، اسے تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسری جانب کر دی جائے۔ اور اسی طرح جو شے حالات ہیں، جس کے کیفیات ہیں، اس کے حالات و کیفیات کو بدلا جائے تسلسل کے ساتھ، نہ کہ ایک آدھ دفعہ یا چند دفعہ بدلنے سے تقلب نہیں ہوتا، دائماً
اس حالت میں ہو کہ اس کی حالت یکساں نہ ہو، حالت بدلتی رہے اس کی، کبھی ایک حالت میں ہو کبھی دوسری حالت میں جائے، یا خود جائے شے اس کے اندر اس تغیر کا عامل موجود ہو، یا کوئی دوسرا عامل، کوئی انسان اس کی حالت کو بدلتا رہے۔ دائمی تقلب، دائمی اضطراب، دائمی تبدیلی اس کے اندرونی اجزاء کے درمیان، اس حالت کو قلب کہتے ہیں۔ اگر کسی شے کو ہٹا کر اس کی جگہ کوئی دوسری شے لے آئے اسے تقلب نہیں کہتے، یہ بھی تبدیلی و تغیر ہے، لیکن یہ تقلب کے زمرے میں نہیں آتا۔ تقلب یہ ہے کہ وہ شے خود ہی رہے، اس کی جگہ دوسری شے نہ آئے، اس کے اجزاء بدلتے رہیں۔ اجزاء سے مراد نہ کہ نئے اجزاء آ جائیں، پہلے ختم ہو جائیں اور دوسرے اجزاء جاگزین ہو جائیں ان کے، بلکہ اجزاء کی جگہ بدلتی رہے، اجزاء کا مقام و محل بدلتا رہے، ایک جز ایک مقام پر ہے یا اس کی جہت اور سمت بدلتی رہے۔ جیسے ایک جز اگر نیچے ہے تو وہ اوپر ہو جائے، اوپر کا جز نیچے آ جائے، دائیں جانب کا جز بائیں جانب چلا جائے، بائیں جانب کا جز دائیں جانب چلا جائے، اس تبدیلی کو تقلب کہتے ہیں، اور جس شے کے اندر ہو وہ قلب ہے۔ انسان کے سینے میں جو خون کا منبع ہے اس میں یہی کیفیت ہے کہ وہ دائماً سکڑتا ہے اور کھلتا رہتا ہے، ہر آن ایک منٹ میں کئی دفعہ کھلتا ہے اور سکڑتا ہے، وہ جب تک اس کی حیات ہے، زندہ ہے، اس میں جان ہوتی ہے، اس کے اندر یہ اضطراب، یہ تقلب رہتا ہے۔ اور یہی کیفیت انسان کے ادراک و فہم میں بھی ہے۔ سینے میں موجود عضو، اس میں احساس ادراک نہیں ہے، یہ صرف خون کا منبع ہے۔ ادراک و احساس انسان کی روح کی خاصیت ہے، انسان کے نفس کا خاصہ ہے، اور اس مرکز ادراک کو بھی قلب کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی یکسانیت نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے سارے ذہنی فکری اضطرابات سارے وہیں پر ہوتے ہیں، یعنی ہر آن اس کے اندر ایک فکر ہے، اس کے اندر جستجو ہے، اس کے اندر کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ ایک شے کی بابت اس میں اطمینان ہوتا ہے، دوسری شے کی بابت اس میں شک ہو جاتا ہے، یہ ساری کیفیات اس کی تبدیل ہوتی رہتی ہیں دائماً، اس وجہ سے اس کو بھی قلب کہا گیا ہے۔ لیکن مقصد یہاں واضح ہے کہ انسان کی ادراکی صلاحیت و قوت۔ خاتم سے ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی آخری انتہا کو پہنچ جائے۔ اگر اس کے اجزاء ہیں تو وہ اجزاء آخری جز تک وہ شے پہنچ جائے کہ مزید کسی جز کی اس کے اندر گنجائش نہ ہو، قلت میں بھی اور کثرت میں بھی۔ مثلاً ایک شے ہے جس کے اجزاء ہیں یا اس کے عدد ہیں، تعداد ہے اس کے اندر، وہ بڑھتے بڑھتے ایک ایسی حد میں جا پہنچے کہ مزید کوئی جز اس کا رہ نہ جائے، جتنے اجزاء اس کے ہو سکتے تھے وہ سارے اجزاء اس کے آ گئے ہیں، موجود ہو گئے ہیں۔ یا اگر اس شے کو ہٹانا ہے یہاں سے اور ایک ایک کر کے اس کا جز ہٹایا جائے تو آخر میں آخری جز جب اٹھایا جائے تو اس حالت کو ختم کہتے ہیں، جب ذی اجزاء چیز بڑھنے میں یا گھٹنے میں دونوں جانب، قلت میں کثرت میں، اپنے آخری جز پر پہنچ جائے اس طرح سے کہ اور کوئی جز اس کا رہ نہ جائے جو اس کے ساتھ ملحق ہو سکتا ہے اور نہ ہوا ہو، یا اس میں سے جو جز شمار ہو سکتا ہے اور وہ شمار نہ ہوا ہو، اس انتہا تک پہنچنا، اس حد نہائی تک پہنچنے کو ختم کہتے ہیں۔
لیکن اشیاء مختلف ہیں. کچھ اشیاء ایسی ہیں جن کے اندر اجزاء ہے، ترکیب اجزاء کی ہے. کچھ اشیاء ایسے ہیں جن کے اندر مقادیر ہیں، یعنی ان کی پیمائش ہے یا ان کی تعداد ہے، عدد ہے. ترکیب نہیں ہے لیکن اس شے میں اتنی تعداد یا اتنی مقدار موجود ہے. اور اسی طرح کوئی شے ایسی ہے جس میں ظرفیت ہے، گنجائش، کوئی دوسری چیز اس کے اندر سما سکتی ہے، یہ ظرف کی حالت رکھتی ہے. جیسے برتن ہیں یا جیسے مکانات ہیں، رہائشی کمرے ہیں، یہ ظرفیت رکھتے ہیں، جگہ بھی ہیں، مکان بھی ہیں، لیکن ان مکان کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے اندر کوئی دوسری چیزیں جس مقصد کے لیے یہ مکان بنایا گیا ہو، مہیا کیا گیا ہو، وہ مقادیر یا وہ اشیاء ان کے اندر سما سکتی ہیں. ان کی گنجائش کی بھی ایک اپنی حد ہے، انتہا ہے. جیسے ایک کمرہ ہے، اس کے اندر 10 افراد کی گنجائش ہے. جب ایک ایک کر کے اس کے اندر افراد داخل ہوتے ہیں اور رہنا شروع کرتے ہیں، وہاں پر اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، تو ایک فرد کے جانے سے ایک حد تک اس کی گنجائش تکمیل ہوئی ہے. دوسرے فرد کے جانے سے کرتے کرتے جب 10واں فرد اس کے اندر چلا جاتا ہے اس کمرے میں، اور مزید 11ویں کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کی ظرفیت اپنی مکمل ہو گئی ہے، اس کو خاتم کہتے ہیں. یا اگر 10 آدمی کمرے کے اندر ہیں اور ان سے کمرہ خالی کرانا ہے، اور ایک ایک کر کے یہ سارے افراد کمرے سے باہر جاتے ہیں، آخری نفر، آخری فرد جب نکلتا ہے کمرے سے، تو یہ بھی، اس کو بھی ختام کہتے ہیں. یعنی جتنی اس کے اندر ظرفیت تھی وہ ساری ظرفیت یا مکمل ہو گئی ہے اندر داخل ہونے میں، یا مکمل ہو گئی ہے باہر نکلنے میں. دونوں صورتوں میں ظرفیت اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے. یا جیسے انسان سفر کرتا ہے، اگر سفر میں کسی کو 10 کلومیٹر سفر کرنا ہے، تو 10ویں کلومیٹر پر پہنچ کر جتنے سفر کی حد اس نے مقرر کی تھی، مد نظر رکھی تھی کہ میں نے اتنا سفر کرنا ہے، فلاں نقطے تک پہنچنا ہے یا فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، اس آخری قدم اٹھانے سے وہ سفر ختم ہو جاتا ہے. یہ سفر کا خاتمہ ہے، یعنی سفر کا آخری مرحلہ یا سفر کا آخری قدم بھی انجام پا گیا ہے. اب مزید کوئی قدم اس سفر کا نہیں اٹھانے والا. اگر مزید آگے جاتا ہے تو ایک نیا سفر شروع ہوگا، وہاں سے ایک نیا مرحلہ آغاز ہوگا. اس کی حد و پیمائش انسان دوبارہ معین کرتا ہے کہ یہاں سے مجھے آگے وہاں تک جانا ہے. یا جیسے انسان تعلیم حاصل کر رہا ہے، مرحلہ بے مرحلہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اس تعلیم کو جتنا اس کے مد نظر تھا یا جتنا تعلیمی مرکز ادارے کے اندر حد مقرر ہے کہ یہاں تک ہم تعلیم دیتے ہیں، یا تعلیم حاصل کرنے والے متعلم نے ایک حد اپنے لیے مقرر کی ہے کہ میں نے یہاں تک تعلیم لینی ہے، جب اس آخری مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، وہ امتحان پاس کر لیتا ہے، تو اس کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے. ختم ہونے سے مراد یعنی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، مرحلہ، آخری مرحلہ انجام پا گیا ہے، طے پا گیا ہے. اب مزید اس سلسلے کا کوئی اور حصہ یا مرحلہ یا قدم نہیں رہتا جو نہ اٹھایا گیا ہو. اگر رہتا ہو تو اس کو ختم نہیں کہتے، اس کا مطلب ہے کہ جاری ہے، ابھی تعلیم جاری ہے. اور اگر آخری مرحلہ انجام دیے بغیر انسان تعلیم چھوڑ دے تو اس کو ختم نہیں کہتے کہ تعلیم کا میں نے خاتمہ کر دیا یا تعلیم ختم کر دی. تعلیم کو ترک کر دیا، اس نے ادھورا چھوڑ دیا. تعلیم ختم اس وقت ہوتی ہے جب اس کا مقررہ آخری مرحلہ انجام پا جائے. یا عموماً ہم اردو میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، جیسے مثلا پیسہ ختم ہو گیا ہے، کھانا ختم ہو گیا ہے،
مال ختم ہو گیا ہے، خوب قلت کی جانب، یعنی کھانا لوگوں نے کھایا اور اب مزید دیگ میں یا مطبخ میں اور کسی کے کھانے کے لیے کوئی مقدار نہیں بچی۔ یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ جتنی مقدار کھانے کی مقرر کی گئی تھی، بنائی گئی تھی، اس کا آخری حصہ بھی صرف ہو گیا ہے، آخری حصہ اس انتہا تک پہنچ گیا ہے یہ کھانے کا عمل۔ ممکن ہے افراد مزید بچ گئے ہوں، لیکن کھانا اپنی آخری انتہا تک پہنچ گیا ہے۔ وہ آخری انتہا تک افراد پہ پورا ہوا نہیں ہوا، وہ ختم میں شامل نہیں ہے۔ ختم میں فقط یہ شامل ہے کہ کوئی چیز اپنی آخری انتہا کو، آخری مرحلے تک پہنچ جائے۔ یہ اس کا اصل معنی ہے کہ اگر مقادیر والی شے ہے تو آخری مقدار تک پہنچ جائے، مراحل ہیں اس کے، آخری مرحلے تک پہنچ جائے۔ اگر اجزاء پر مشتمل ہے، آخری جز پر پہنچ جائے۔ اگر وقت ہے اس کے اندر، اوقات ہیں، تو آخری وقت تک چلی جائے، یعنی نہائی وقت تک، آخری مرحلے تک پہنچ جائے۔ اس کو ختم کہتے ہیں۔ اسی بنیاد پر عرب اپنے معمولات کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے تھے ختم کا۔ ان میں سے ایک استعمال عربوں کا رائج تھا اور ہے، جب کسان فصل کاشت کرتا ہے، بیج کاشت کرتا ہے اور اس بیج کو پہلا پانی دیتا ہے، بیج مٹی میں دبانے کے بعد، مٹی میں بیج کو پنہان کرنے کے بعد پھر اس کو پانی دیتا ہے پہلا۔ اس پہلے پانی دینے کو بھی عرب ختم کہتے تھے۔ یہ سقی اول زراعت کو یا اس حرث کو، اس کو ختم کہتے تھے۔ اب اس سے بعضوں نے یہ مفہوم لیا ہے کہ چونکہ پانی دینے سے بیج چھپ جاتا ہے، پنہان ہو جاتا ہے، ڈھانپ دیا جاتا ہے، تو ختم پنہان کرنے کو کہتے ہیں نا، اس لیے پہلے پانی کو عرب ختم کہتے تھے، چونکہ مرحلہ اول کاشت کا اس قدم سے مکمل ہو جاتا ہے۔ کاشت مکمل ہو گئی ہے، کاشت کے مراحل ہیں، پھر اس کی نگہداشت شروع ہو جاتی ہے۔ کاشت کے بعد کاشت کے مراحل یہ ہیں کہ زمین کو ہموار کیا جائے، زمین کو نرم کیا جائے اور زمین کے اندر بیج ڈالا جائے اور اس بیج کو ڈھانپ دیا جائے، اور جب یہ سارے کام ہو جاتے ہیں، کارروائی ہو جاتی ہے، کاشت کا آخری مرحلہ پہلا پانی ہے۔ جب پہلا پانی کسان، دہقان فصل کو دیتا ہے تو کاشت کا مرحلہ یہاں پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے، یعنی یہ جزء آخر یا قدم آخر تھا جو اٹھایا گیا ہے، نہایت پہنچائی ہے کاشت کی، کاشت کا مرحلہ اتمام پذیر ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہے نگہداشت کا مرحلہ ہے کہ پھر اس فصل کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ کاشت اس کو نہیں کہتے۔ ہر چند اردو میں یا محدود زبانیں جن کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، ان میں ممکن ہے کسی بھی مرحلے کو کاشت کہہ دیں، جیسا کہا جاتا ہے اردو میں یا پنجابی میں اس کو کاشت ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً کاشت صرف پہلا مرحلہ ہے، پھر نگہداشت ہے، اور تیسرا مرحلہ جہاں فصل کی کٹائی شروع ہوتی ہے وہ نہ کاشت ہے اور نہ ہی نگہداشت ہے، بلکہ اس کو برداشت کہتے ہیں، یعنی اب فصل نکالنا، وہاں سے اٹھا لینا، کسی چیز کو جو بنائی تھی، اگائی تھی، اب اسے حاصل کر لینا۔ تو وہ پہلا مرحلہ مکمل ہوتا ہے کاشت کا آخری قدم سے۔ مرحلہ اول کھیتی باڑی کا کاشت ہے، کاشت کے مراحل ہیں، مرحلہ آخر جہاں پر کاشت مکمل ہوتی ہے وہ پہلا پانی دینا ہے۔ اسی طرح اور چیزوں میں، معمولات میں، عام روزمرہ کے اپنے امور میں عرب لفظ ختم استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک استعمال عربوں کا یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں جب چھتا بناتی ہیں تو اس کے بھی مراحل ہیں، شروع کرتی ہیں ایک
شاخ کے ساتھ یا کسی دیوار کے ساتھ یا کسی سوراخ کے اندر جہاں بھی انہیں مطمئن ماحول ملتا ہے وہاں جا کر اپنا چھتا بناتی ہیں. اور اس چھتے کی تکمیل کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک تہ چڑھا دیتی ہیں جو اس کو پانی سے، رطوبت سے اور آفات سے محفوظ رکھتی ہے. جو چیز اس کا اندازہ ہوتا ہے باقاعدہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کا، ایک غریزی طور پر ان کے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کتنے خانے بنانے ہیں، اس خانے کا سائز کیا ہوگا، اس کا اندازہ کیا رکھنا ہے انہوں نے. اور اس اندازے میں ملی میٹر کا بھی فرق نہیں ہوتا. یوں نہیں ہوتا کہ ایک خانہ بڑا بنا دیا، ایک چھوٹا بنا دیا، ایک تنگ بنا دیا، ایک کھلا بنا دیا. وہ ایک پوری جیومیٹری کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے. اور مراحل اس کے، پھر اس کا حفاظتی قدم، چھتا سازی کا آخری قدم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک جھلی چڑھا دیتی ہیں. رطوبت، مکھیوں کی اپنی ہی نکلی ہوئی رطوبت سے اس کے اوپر ایک ملمہ کاری کر دیتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بارش پڑ جائے تو وہ چھتے کے اندر نہیں جاتی، یعنی ایک طرح سے واٹر پروف کر دیتی ہیں اپنے چھتے کو. اول تو خود چھتے کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں، پانی وہاں نہیں پہنچتا، اور ثانیاً اگر پر فرض کوئی چیز پہنچ بھی جائے ہوا کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو اس کو اوپر سے انہوں نے ایک باریک نامرئی تہ سے ڈھانپ دیا ہوتا ہے. تو جب چھتا بن رہا ہے، مثلا جن لوگوں کا یہ کام ہے، شہد سے سروکار ہے، ابھی جو مکھیاں پالتے ہیں، جو لوگ فارمنگ کرتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی چھتا کس مرحلے میں ہے، ابھی کچا ہے، ابھی نامکمل ہے، ابھی ادھورا ہے. ابھی یہ چھتا مکھیوں کا آخری مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے اندر شہد شروع ہوتا ہے، یا اس کے اندر پھر انڈے شروع ہوتے ہیں، بچے بننا شروع ہوتے ہیں. دو حصے اس کے ہوتے ہیں، ایک خوراک کا ذخیرہ بناتی ہیں اور ایک زاد و ولد کے لیے، ایک تولید کے لیے حصہ ہوتا ہے چھتے کا. دونوں حصے شہد والے نہیں ہوتے. اور جو شہد جس نے نکالنا ہے، یا جس نے مکھیاں پالی ہوئی ہیں، یا صحرائی جنگلی مکھیوں کا شہد اس نے اتارنا ہے، تو وہ نظارت کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کہ ابھی شہد ان کا مکمل ہوا ہے یا نہیں. اناڑی کے لیے یہ ہمیشہ شہد ہے، وہ کسی وقت بھی جا کے اس کو اتار سکتا ہے یا توڑ لیتا ہے. لیکن جو جانتا ہے اس کا شہد سازی کے مراحل سے واقف انسان ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی کس مرحلے میں پہنچا ہے. لہٰذا مثلاً کا کوئی اگر نامکمل چھتے کے متعلق کہے کہ اس کا شہد نکال لیا جائے، اتار لیا جائے، تو وہ کہتا ہے کہ ابھی لم یختم، یہ ابھی ختام کو نہیں پہنچا، خاتمہ نہیں ہوا اس کا ابھی، یعنی آخری مرحلہ مکھیوں نے طے نہیں کیا. وہ آخری مرحلہ جب طے کرتے ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ختم ہے، یہ ختم مرحلہ ہے اس اصل کا یا اس چھتے کا. اسی طرح باقی جو کام روزمرہ زندگی میں انجام پاتے ہیں، گھر بنا رہے ہوتے ہیں، تو گھر کا ختم، مرحلہ ختم کہاں ہوتا ہے گھر کا؟ جب اس کی چھت ڈل جاتی ہے اور مکمل ہو جاتی ہے، اور چھت کے اوپر جو حفاظتی اقدام ہوتا ہے پانی روکنے کے لیے اور رہائش کے لیے، جب گھر تیار ہو جاتا ہے، اسی وقت ہوتا ہے جب آخری قدم گھر کا یا عمارت کا اٹھا لیا جاتا ہے. اس وقت اس کو کہتے تھے کہ یہ ختم البیت ہے، یہ عمارت مکمل ابھی ہوئی ہے، یعنی ختم ہوئی ہے. ختم ہونے سے مراد یعنی آخری قدم اٹھ گیا ہے، آخری جز اس کا بن گیا ہے. اور جیسے فصلیں کاٹتے تھے، جب فصلیں کاٹنے کے بعد باغات ہیں، مثلا کھجوریں ہیں، اتارتے ہیں، یا گندم اگاتے ہیں اور اس گندم سے دانہ نکالتے ہیں، دانہ نکال کر محفوظ کرتے ہیں. محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بوریوں میں ڈالتے ہیں، اور بوری میں گنجائش ہوتی ہے جتنی، اس مکمل گنجائش تک، آخری حد تک فصل کھجور یا گندم اس کے اندر ڈالتے ہیں، اور جتنی ظرفیت بوری کی ہوتی ہے وہ ساری مکمل ہو جاتی ہے، یعنی آخری جز تک مزید اس کے اندر کوئی اور ایک دانہ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا.
اس آخری حد تک، یا مثلا ایک وزن مقرر کر لیتے ہیں کہ ہم نے ہر بوری 1 من کی بنانی ہے، 40 کلو کی بنانی ہے۔ جب 40 کلو مکمل ہو جاتے ہیں تو اس بوری کو بند کر دیتے ہیں، اوپر سے سلائی کر دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں اس کو، تاکہ مزید ایک تو یہ کہ اس میں جو موجود ہے وہ کوئی نکال نہ سکے، اور دوسرا کوئی مزید اس کے اندر، چونکہ ظرفیت مکمل ہو گئی ہے، یا بوری کے اندر مزید گنجائش نہیں ہے، یا جو مقدار ہمیں چاہیے تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی حد تکمیل تک جا پہنچی ہے۔ جب تکمیل پر پہنچتی تھی تو اس کو سی دیتے ہیں اوپر سے، تاکہ نہ اس سے کوئی مقدار نکلے، نہ معین مقدار نکلے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہو۔ اس مرحلے کو بھی ختم کہتے ہیں وہ۔ ایسے ہی کوئی اور اگر عمل ہے، مرحلہ وار ہے، جس کے اجزاء ہیں، جس کی پیمائشیں ہیں، جس کے اعداد ہیں، وہ جب اپنی مقررہ طے شدہ حد تک پہنچ جاتے ہیں تو ان سب کے لیے لفظ ختم استعمال کرتے ہیں۔ جیسے سفر ہے، جیسے کھیتی باڑی ہے، جیسے گفتگو ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، مدعا اپنا بیان کر رہا ہے تو تدریجاً بیان کرتا ہے، جتنے مطالب اس نے بیان کرنے ہیں، جتنی اس کے موقف ہے، وہ جب بیان کر لیتا ہے تو اس کو ختم الکلام کہتے ہیں۔ یعنی کلام، الفاظ، عبارتیں، جملے جتنے اس کو کہنے تھے وہ سب ادا ہو چکے ہیں۔ اب مزید اس نے اگر کچھ بولنا ہے تو تکرار ہو جائے گا، کوئی نئی بات اس کے پاس اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہے، تو یہ ختم الکلام ہے۔ اسی طرح جب لکھتے ہیں، لکھائی میں جتنی عبارت مقصود ہے لکھنا، جتنی لکھائی مقصود ہے کہ ہم اتنا کچھ لکھیں گے، یہ باتیں لکھیں گے، جب وہ ساری باتیں مکمل ہو جاتی ہیں، لکھ لی جاتی ہیں، کتابت میں آ جاتی ہیں، تو اس کو ختم الکتاب کہا جاتا ہے۔ یعنی کتابت اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، کتابت اپنے آخری مرحلے تک پہنچ گئی ہے۔ خوب، یہ ایک عام ہر زبان کے اندر ہے، یہ عمل بھی ہر زبان کے اندر ہے اور لفظ بھی ہر زبان کے اندر ہے۔ اب بعض جیسے فارسی میں ختم کے بجائے تمام کہتے ہیں، تمام شد۔ مثلا اگر سفر ہے تو سفر بے اتمام رسید، سفر تمام شد۔ یا اگر مال ہے تو کہتے ہیں مال تمام شد۔ یا اگر تعمیر ہے تو اس کو کہتے ہیں تمام ہو گئی ہے۔ درس ہے، تمام ہو گیا۔ تعلیم بے اتمام رسید۔ کھانا ہے، پخت اس کی پخت بے اتمام رسید۔ اب فارسی میں اس ختم کے مترادف یا ختم کے مقابلے میں لفظ تمام استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، بعض جگہ تمام کہتے ہیں کہ تمام ہو گیا ہے، اور بعض جگہ پر ختم کہہ دیتے ہیں۔ دونوں استعمال ہوتے ہیں یکساں طور پر۔ اور یہی مطلب قرآن کریم نے اپنے معارف کے لیے بھی بیان کیا ہے۔ ان میں سے ختم کا استعمال جن چند موارد میں ہوا ہے، ایک انسان کی قابلیت اور انسان کی صلاحیت کے متعلق ہے۔ قابلیت فہم اور صلاحیت فہم، سمجھنے کی قابلیت اور صلاحیت کے بارے میں کہا ہے کہ جب یہ صلاحیت انسان کے اندر، جتنی سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ انتہا کو پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ فہم اگر زیادہ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ نہیں ختم ہوتی۔ خود فہم، خود قابلیت، یہ اگر بڑھ رہی، مثلا ایک شخص ہے، بچپن میں چھوٹا ہے تو ایک حد تک مطالب کو سمجھتا ہے، پھر تدریجاً اس کی فہم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس اضافے کے ساتھ ساتھ کتنا بڑھتی ہے، بڑھتے ہوئے یعنی وسعت اس کے اندر آ رہی ہے، اس کی حد کے لیے ختم نہیں استعمال کیا، چونکہ یہ ختم پذیر نہیں ہوتی، یہ قابلیت انتہا تک نہیں پہنچتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ آخری حد ہے اضافے کی، فہم کی، یہاں سے آگے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ قابلیت کے اندر، جیسے بوری کے اندر گنجائش ہے اور وہ گنجائش
بھر گئی ہے، اس کے اندر جو بھی کسی نے ریت ڈال دی، پتھر ڈال دیے، مٹی ڈال دی، گندم ڈال دی، کھجور ڈال دی، جو کچھ ڈالنا تھا بس اس سے زیادہ مزید اس کے اندر گنجائش نہیں ہے. جتنی گنجائش تھی آخری حد اس کی بھر گئی ہے، اس کے بعد کوئی چیز اضافہ نہیں ہو سکتی. جن چیزوں میں ظرفیت ہے ان میں اس کے اضافے کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جتنی گنجائش ہے اس گنجائش کے بھرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. گنجائش کے مطابق اگر جو کچھ اس کے اندر شے آ رہی ہے وہ پوری ہو گئی ہے. اس طرح سے یہ ظرفیت پہنچ گئی ہے کہ مزید اس پر کوئی چیز اضافہ نہیں ہو سکتی، مزید اس میں کچھ نہیں ڈال سکتے. جیسے پانی ہے، ظرفیت ایک برتن کے اندر ہے، جتنی ظرفیت تھی پانی اتنا ڈال دیا، اب ایک قطرہ اور اس برتن میں اضافہ نہیں ہو سکتا، جو ڈالیں گے وہ باہر گر جائے گا، ظرف کے اندر نہیں رہے گا. یا بوری کے اندر کوئی چیز ڈالی ہے آپ نے، آخری دانہ تک بھر دیا آپ نے، اور مزید ایک دانے کی بھی گنجائش نہیں ہے. اس حد تک ذی ظرفیت امور، صاحب ظرفیت امور، یعنی جن کی گنجائش مد نظر ہوتی ہے، یہ گنجائش والے امور، ان کی گنجائش کے مطابق جب آخری شے اس کے اندر پہنچ جاتی ہے، اس کو بھی ختم کہتے ہیں. دل کی خاتمیت اسی عنوان سے ہے کہ دل چونکہ مرکز فہم ہے انسان کا، اسی عقل کا دوسرا نام دل ہے. دو علیحدہ علیحدہ قابلیتیں نہیں ہیں. انسان کے اندر ایک ہی قابلیت فہم کی ہے، اسی کو فؤاد بھی کہتے ہیں، اسی کو قلب بھی کہتے ہیں، اسی کو عقل بھی کہتے ہیں. ہر ایک کے الگ وجہ تسمیہ ہے کہ اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے. بھائی کہ ایک ہی شے ہے، مصداقاً ایک ہے، وہ اپنی کارکردگی کے لحاظ سے اس کے اندر مختلف پہلو ہیں، ہر پہلو سے اس کا ایک نام دے دیا گیا ہے. دل کے اندر جب انسان چونکہ پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور مزید یہ خصوصیت ہے ادراکی قوتوں کی، اور انسان کے اندر دو قسم کی قوتیں ہیں، تحریکی قوتیں ہیں اور ادراکی قوتیں ہیں. یعنی فہم کی صلاحیتیں ہیں اور عمل کی صلاحیتیں ہیں. انسان کے اندر، انسان کے جسم میں اور انسان کی روح میں یہ دونوں طاقتیں، دونوں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. تحریکی قوتیں جن سے انسان اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے، اپنے اعضاء و جوارح سے مختلف کام انجام دیتا ہے، چلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سامان اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، دوڑتا ہے، یہ سخت کام کرتا ہے، محنت و مشقت والے کام کرتا ہے. یہ سب جسم کے اندر موجود حرکت دینے والی قابلیت، صلاحیت، تحریکی قوتوں کے نتیجے میں کرتا ہے یہ کام. ان انسانی صلاحیتوں کی یہ خوبی ہے کہ ان کو جتنا استعمال کیا جائے ان میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتی ہیں یہ صلاحیتیں. جو انسان زیادہ متحرک ہے اس کی تحریکی قوتیں زیادہ ہیں اس کے اندر. مثلا جو بازو سے کام کرتا ہے، ابھی یہاں آپ لیبر مزدور مستری ہیں، دیکھیں بہت بوڑھے ہیں. مثلا شاید ایک لیبر ہمارے یہاں جامعہ کے اندر آتا ہے، کام کرتا ہے، وہ میرے خیال میں 90 سال سے اوپر ہی ہوگا، 100 سال کے لگ بھگ ہے، اور وہ ایک جوان کی طرح کام کرتا ہے. یہاں پر وہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ مسن ہوتے ہوئے اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے مسلسل اپنے آپ کو کام میں، محنت میں رکھا ہے، اور جسمانی صلاحیت اس کی کم نہیں ہوئی. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم ضعیف ہو گیا ہے، لیکن وہ قوت حرکت اس کے اندر ابھی تک باقی ہے یا بڑی ہے اس کے اندر. اسی طرح جو بھی جسمانی عمل جس نے بھی کیا ہے، جو چلتے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت اور بڑھ جاتی ہے. اس کے بجائے جو نہیں کرتے، حرکت نہیں کرتے، تحرک جسم کو نہیں دیتے، ان کی تحریکی صلاحیتیں آہستہ آہستہ
کمزور ہوتی جاتی ہیں۔ یہ قانون ہے انسانی صلاحیتوں کا کہ استعمال سے مضبوط ہوتی ہیں، اضافہ ہوتا ہے، بڑھتی ہیں یہ صلاحیتیں۔ ان کو مہمل چھوڑ دینے سے، بیکار چھوڑ دینے سے یہ آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ ان کی حیات اور ان کی بقا ان کے استعمال میں ہے۔ ادراکی صلاحیتیں بھی ایسے ہیں، ان کو جتنا انسان استعمال کرتا ہے یہ بڑھتی ہیں۔ مثلا ذہانت، ذہن کو استعمال کرنے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عقل کو استعمال کرنے سے فکر میں، تفقع میں، عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر نہ کوئی انسان کام لے، جیسے حافظہ ہے، حافظہ کو انسان جب استعمال کرتا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر نہ کریں استعمال، کوئی چیز حفظ میں نہ رکھیں، آہستہ آہستہ یہ صلاحیت محدود ہوتی ہوتی شاید بالکل ہی ختم ہی ہو جائے بعض افراد میں۔ کچھ لوگوں میں بیماریوں کی وجہ سے یہ صلاحیتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، لیکن عمومی قانون ان کا یہ ہے کہ اگر ان کو استعمال کریں گے تو ان میں اضافہ ہوگا، اگر انہیں مہمل چھوڑ دیں گے، ترک کریں گے تو ان میں کمی آ جائے گی، بلکہ یہ نابود ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اب مثلا جیسے حافظہ ہے، اگر ایک انسان ہے کوئی چیز حفظ نہیں کرتا ہٹ درمی کی وجہ سے، اور اپنے جہد و انکار و انادی مزاج کی وجہ سے، ضدی مزاج کی وجہ سے، یا جس کو قرآن نے کفریہ مزاج کہا ہے، انکاری مزاج، ہٹ درمی والا، اگر یہ روش انسان حافظے کے لیے استعمال کر لے تو ایک مدت کے بعد اس کا حافظہ ختم ہو جائے گا، یعنی اپنی انتہا کو ظرفیت پہنچ گئی ہے۔ مزید جتنا حافظے میں کوئی چیز آ سکتی تھی آ گئی ہے، اب مزید ایک مطلب بھی اس حافظے میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسے بوری کی ظرفیت ختم ہو گئی یا پانی کے برتن کی ظرفیت ختم ہو گئی، آخری قطرہ اس میں ڈال دیا گیا ہے، مزید کوئی قطرہ اس میں نہیں جائے گا۔ صلاحیتوں کا زوال اور صلاحیتوں کا ارتقاء انسان کے اندر یہ ایک نظام کے تحت ہے، ایک نظم کے ساتھ ہے۔ یہ کمزور صلاحیتیں بھرپور بڑھائی جا سکتی ہیں اور تکامل یافتہ صلاحیتیں کمزور کی جا سکتی ہیں۔ انسان خود بھی کر سکتا ہے، اور کچھ آفات، عوارض یا بیماریاں یا حادثات بھی انسان کی ان صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس طبقے کے متعلق جنہیں الذین کفروا کہا ہے کہ ہم اس کو عرض کیا تھا کہ مختص نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی قرینہ نہیں ہے ہمارے پاس ہم یہ کہیں کہ کفار سے مراد فلاں طبقہ یا فلاں ہے، بلکہ ایک روش ہے، کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ جو مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اس میں بھی یہ کفریہ حالت ہے۔ جیسے مادیت کی مثال دی تھی کہ مادیت، مادی تفکر یا مادی طرز زندگی ایک مسلمان کے اندر بھی آ سکتی ہے، ایک غیر مسلم کے اندر بھی آ سکتی ہے، دیگر ادیان کے پیروکاروں کے اندر بھی آ سکتی ہیں، چونکہ روشیں، رویے مشترک ہیں، اعتقادات مختلف ہیں۔ اور قرآن یہاں پر اعتقادات کی بات نہیں کر رہا۔ متقی، تقوی ایک رویہ یا ایک روش کا نام ہے، نہ کہ ایک عقیدے کا نام ہے۔ عقیدہ تو ان کا بعد میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو روش میں متقی ہیں وہ عقیدے میں مومن ہیں، یؤمنون بالغیب، یا وہ عمل میں اقامت الصلاۃ کرتے ہیں۔ ان کا عمل اور اعتقاد رویوں کے بعد ہے۔ رویوں سے قرآن نے ان کی تقسیم کی ہے کہ ایک طبقہ ہے جس کا رویہ، زندگی کا انداز تقوی ہے، متقی ہے، یعنی محفوظ زندگی والا انسان۔ ایک کافر ہے، کافر یعنی لاپرواہ، نظر انداز کرنے والا، ترک کرنے والا، جھٹلانے والا، تکذیب کرنے والا، ہٹ درمی دکھانے والا، نہ ماننے والا، پس پش ڈال دینے والا۔ یہ کسی میں بھی یہ روش آ سکتی ہے۔ اس کی روش نہ کہ عقیدہ، اس کی روش یہ کافرانہ ہے۔ یہ روش جب کوئی انسان اپنا لیتا ہے انکار کی، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو ہدایت سے ہٹ کر عام معمول کی مثال میں استعمال کر لیں۔ مثلا ایک طالب علم ہے، اس کی روش کافرانہ ہے، تعلیم کے حصول میں کافرانہ یعنی بے نظم، لاپرواہ اور انکاری، ضدی،
اور جھٹلانے والا، نظر انداز کرنے والا، ہر چیز کو نظر انداز کرتا ہے۔ جب اس کو درس پڑھایا جاتا ہے سنتا نہیں ہے، جب اسے سمجھایا جاتا ہے توجہ نہیں کرتا، وقت کی پابندی نہیں کرتا، مطالعہ نہیں کرتا۔ یعنی ہر کام جو تعلیم سے تعلق رکھتا ہے اس میں اس کی روش انادی روش ہے، جہودی روش ہے، انکاری روش ہے، ہٹ درمی اور ضد کی روش ہے، نظر انداز کرنے والی روش ہے۔ خوب آپ اس شخص کو دیکھتے رہیں، زیر نظر رکھیں کہ اس کا انجام کیا ہے۔ یہ 1 سال 2 سال اگر اس طرح تعلیمی ادارے میں رہے، تیسرے سال اگر کچھ بات اس کو سمجھانا بھی چاہتے ہیں، اور آج یہ چاہتا بھی ہے کچھ سمجھے، نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وہ 2 سال جو یا 3 سال اس نے جو روش جہودی اس نے جہد کیا ہے، انکار کیا ہے، ترک کیا ہے، نظر انداز کیا ہے، سب کچھ اس نے اس کی صلاحیت مار دی ہے، معدوم ہو گئی ہے اب سمجھنے کی صلاحیت، یہ نہیں پڑھ سکتا ابھی۔ اور وہ صلاحیت دوبارہ زندہ کی جا سکتی ہے جب روش ترک کرے گا، یہ وقت لگے گا اس کو کہ دوبارہ اپنی مری ہوئی صلاحیتیں یا اپنی دبی ہوئی صلاحیتیں دوبارہ زندہ کر لے۔ جیسے ایک شخص ہے جس کا حافظہ ختم ہو چکا ہے، جس کا حافظہ معدوم ہو چکا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، یہ دوبارہ کوشش کر کے مشق کر کے حافظہ بڑھا سکتا ہے، لیکن اسی کمزور حافظے سے مزید کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ روش اگر ایک طالب علم اختیار کرے، اس کی حصول علم کی قابلیت مر جائے گی، کمزور پڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس طبقے میں جن کو خاتمہ کہا ہے بعد میں فی قلوبہم مرض، وہ تیسرا طبقہ ہے جن کی صلاحیتیں کمزور پڑ چکی ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی صلاحیتیں معدوم ہو چکی ہیں، اس لیے ان کی حالت یہ ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی یہ علامت ہے کہ ختم ہو چکی ہے، ان کی صلاحیت معدوم ہو چکی ہے، آخری انتہا حد کو جا پہنچی ہے، یعنی آخری جو صلاحیت کا ایک شائبہ ہوتا ہے وہ بھی ان میں ختم ہو چکا ہے، مزید ان کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کچھ ڈالنے کی۔ جتنی بھی ادراکی صلاحیتیں ہیں وہ ساری اس جہد کی روش سے یا انکار و اناد کی روش سے اور ہٹ دھرمی کی روش سے، نظر انداز کرنے والی روش سے آہستہ آہستہ انسان ڈل ہوتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ انسان غبی ہوتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ انسان کند ذہن ہوتا جاتا ہے۔ برعکس کند ذہن انسان جب توجہ کرتا ہے، دھیان دیتا ہے، نظر انداز نہیں کرتا، پس پوش نہیں ڈالتا، نہ واعظ کو، نہ نصیحت کو، نہ تذکر کو، نہ تعلیم کو، وہ کمزور اس کی صلاحیت وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن میں یہ ہوا ہے، بہت سارے افراد ہیں جن کو شروع جب طالب علم بنے تھے تو انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، یعنی غباوت حد درجہ تھی ان کے اندر، لیکن اس سے وہ مایوس نہیں ہوئے، بلکہ ایک تو محنت زیادہ کی، کوشش زیادہ کی، دوسرا اللہ تعالیٰ سے التجا کی، طلب کیا انہوں نے کہ ہمیں صلاحیت دی جائے، ہماری قابلیت بڑھائی جائے، ہم چاہتے ہیں کچھ سیکھنا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، یہ صلاحیت دی ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سوانح حیات میں خود لکھتے ہیں کہ مجھے جب میں ادبیات پڑھتا تھا، صرف و نحو پڑھتا تھا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، مایوسی کی حد تک پہنچ گیا کہ میں یہ دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا، اس طرف سے نا امید ہو گیا، لیکن ادھر سے طلب شدید تھی کہ میں نے کرنا ہے، قابلیت کے لحاظ سے نا امیدی پیدا ہو گئی، لیکن جستجو کے لحاظ سے شدت پیاس زیادہ تھی، اور اس اضطراب میں انہوں نے لکھا کہ میں نے کس طرح سے پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی التجا کی اور توسل کیا، اور پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ ذہن کھول دیا، وہ قابلیت پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک نابغہ انسان بن گیا، یعنی اس غباوت سے نبوغ تک انسان جا پہنچا۔ اور الٹ بھی ہوا ہے ایسے کہ ایسے کم عمری میں جو نبوغ رکھتے تھے ذہنی، جب جہودی اور کافرانہ روش اختیار کی، نظر انداز کرنے والی، یہ آخری عمر میں غبی بن گئے، ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، سادہ باتیں بھی
سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی ان کے دلوں کو اللہ نے بند کر دیا ہے۔ بند کرنے کی کچھ علامتیں ہیں، مثلا ہر کام کے بندش یعنی آخری اختتام اور انتہا کے مرحلے کی بعض اوقات علامت بھی بنائی جاتی ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہاں سے آگے مزید نہیں ہے۔ جیسے ایک سڑک ہے، جا رہی ہے، آگے ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں سے آگے راستہ نہیں ہے، اب یہاں انتہا ہے، یہ اس راستے کے خاتمے کی علامت ہے۔ موٹر وے مثلا پاکستان میں راستہ ہے، یہ یہاں تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں ہے، علامت نصب کر دیتے ہیں۔ یا ایک انسان نے گفتگو کر رہا ہے، اس کی گفتگو کا جب آخری حصہ آتا ہے تو علامتی طور پر ایسے جملے ادا کرتا ہے جہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ گفتگو اب یہاں ختم ہو چکی۔ جیسے آغاز کے لیے انسان بسم اللہ پڑھتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے، کوئی تمہیدی کلمات کہتا ہے، جو علامت ہوتی ہیں کہ بات شروع ہو گئی ہے، بات کے اختتام کے لیے ایک علامت ظاہر ہوتی ہے۔ یا جیسے مثلا اسکولوں میں، اداروں میں ہوتا ہے کہ طلاب کا وہ پیریڈ شروع ہوتا ہے، گھنٹی بجتی ہے، پھر جب وقت ختم ہوتا ہے تو گھنٹی بج جاتی ہے، یہ گھنٹی علامت ہے، اس کو اختتام کی علامت کہتے ہیں، ختم کی علامت ہے یا انتہا کی علامت اس کو کہا جاتا ہے۔ تحریر میں بھی کوئی چیز ایسی علامت نصب کر دیتے ہیں کہ یہ تحریر یہاں ختم ہو رہی ہے، اس سے آگے اگر کسی نے کچھ لکھا تو وہ اس تحریر کا حصہ نہیں ہے، وہ جعلی ہوگا یا وہ غیر رسمی تحریر ہوگی جو اس کے بعد ہے۔ ایسی آخر میں علامت ممکن ہے کوئی نقش بنا دیں، ایسا ممکن ہے کوئی جملہ لکھ دیں، یا خط انسان لکھتا ہے تو آخر میں انتہا میں جا کر، جیسے شروع میں سلام سے شروع کرتا ہے اور آخر میں ایک علامت ہوتی ہے کہ یہاں پر خط کا مضمون تمام ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو چیزیں حجیم ہیں، حجم ہے جن کا، جیسے غلات ہیں، مثلا بوری باندھتے ہیں، اس بوری کے اوپر ایک علامت بھی لگا، ایک تو سی دیتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں۔ یا جیسے خط ہیں، اہم خط جن کی ایک اہمیت ہوتی ہے کہ جن کو چاہتے ہیں کوئی دوسرا نہ کھولے اس کو اور نہ پڑھے، ان خطوط کو بند کر کے، یعنی مکمل تحریر لکھ کے، مہریں لگا کے، سب کچھ کر کے آخر میں ایک مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ مہر علامت ہوتی ہے اختتام کی، انتہا پہ جا کر مہر لگاتے ہیں کہ یہاں سے آگے اب تحریر، عبارت، جو بات تھی وہ یہیں پہ ختم ہو رہی ہے جہاں مہر لگی ہوئی ہے۔ مہر علامت ہے کسی شے کے ختم ہونے کی۔ مہریں دو قسم کی ہیں، ایک مہر حجیم چیزوں کو لگاتے ہیں، جیسے بوریوں کے اوپر اور لفافوں کے اوپر، تھیلوں کے اوپر مہر لگاتے ہیں، یا مختلف چیزیں جو باندھی جاتی ہیں، پیک کی جاتی ہیں، ان کے اوپر مہریں لگاتے ہیں۔ ایک مہر ہوتی ہے جو دھاتوں کے ذریعے سے، پگھلی ہوئی دھات یا کوئی مشین ایسی ہوتی ہے جو اس کو سیسے کے مہر لگا دیتے ہیں، جس کو سیل کہتے ہیں ابھی ہم۔ یہ سیل بھی علامت ہے اختتام کی، انتہا کی، بند کر دینے کی، کہ اس مثلا کنٹینر بنایا گیا ہے، اس کو سیل کر دیا ہے، یعنی اس کو ایک تار ڈال کے سیسے کی اور اس کے اوپر مہر کے نشان ہوتے ہیں، مشین کے ذریعے وہ بند کر دیتے ہیں۔ یا عام جو فائلیں بناتے ہیں، ان فائلوں کو دھاگے سے باندھ کے، دھاگے کے اوپر ایک موم، نرم موم ہوتی ہے، اس موم کو باندھ کر اس کے اوپر مہر کے نشان لگا دیتے ہیں۔ یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ شے بند ہے، اس میں مزید اس سے نہ کچھ نکالنا ہے، نہ اس کے اندر کچھ ڈالنا ہے۔ فائلیں عموماً اس طرح سے بند کی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح بوریاں ہیں، جب بوریاں باندھ دی جاتی ہیں تو ان کو بھی اوپر اس کے موم لگا کر مہر لگا دی جاتی ہے، اور یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس بوری سے کسی نے کچھ نکالا بھی نہیں ہے، کسی نے کچھ ڈالا بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ عموماً جو تحریریں ہوتی تھیں، مثلا سلاطین یا بڑے لوگ جو اپنی تحریریں لکھتے تھے، تو انہوں نے علامت کے طور پر اپنی ایک مہر بنائی ہوتی ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، دفتروں میں اور افراد نے اپنی مہریں بنائی ہوئی ہیں۔
پہلے زمانوں میں یہ مہریں انگوٹھیوں میں بناتے تھے. نگین جو انگوٹھی کا ہوتا تھا وہ ڈلائی کر کے اسی طرح سے بناتے تھے کہ اس کے اوپر سیاہی لگا کے یا جوہر میں انگوٹھی ڈبو کے پھر اس کو صفحے پر لگا دیتے تھے، اور یہ علامت ہوتی تھی ایک کہ یہ مہر کس کی ہے یا یہ خط کس کا ہے، یہ دستخط کس کے ہیں، اور دوسرا یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ انتہا ہے، یہ اختتام ہے، یہ پایان ہے، یہاں سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، بند کر دیا ہے. ورود و خروج اس مہر کی علامت سے پتہ چل گیا کہ ممنوع ہو گیا ہے. اگر وہ مہر اکھڑی ہوئی ہو، وہ موم اکھڑی ہوئی ہو، وہ سیل ٹوٹی ہوئی ہو، اس پر اعتبار نہیں کیا جاتا. اسے کہتے ہیں انہوں نے مہر توڑ دی ہے اور کوئی چیز اس سے نکالی ہے یا کوئی چیز اس میں ڈالی ہے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا. قبول اس کو کیا جاتا ہے جس کے اوپر یہ مہر محفوظ رہے. مہر یہ ایک عام معمول ہے، قدیم زمانے میں بھی تھا اور آج کے زمانے میں فرق تھوڑا اس کی ٹیکنالوجی میں فرق آ گیا ہے. یعنی وہ مہریں اور مواد سے بنائی جاتی تھیں، آج وہ مواد تبدیل ہو گیا ہے، لیکن اصل مہر کا جو قانون ہے وہ ابھی تک جاری ہے کہ انسان بہت ساری تحریریں یا بہت ساری دستاویزیں بنا کر ان کی تصدیق کے لیے بھی مہر ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ مصدقہ ہے، ہماری جانب سے ہی ہے. مہر ایک ہی علامت ہوتی ہے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہے اسی صاحب اختیار نے یہ تائید کی ہے یا اس کی منظوری دی ہے. اور ایک علامت مہر کی یہ ہوتی ہے کہ یہ دستاویز یا یہ فائل یہیں تک ہے، اتنی ہی اس کے اندر گنجائش ہے، اس سے مزید کوئی اس کے اندر اگر چیز آئی مہر شدہ نہیں ہے، محمور نہیں ہے، تو وہ رسمیت نہیں رکھتی وہ چیز. چونکہ مہر کے ذریعے سے اس انتہا اختتام کو مہر علامت لگا کر اظہار کیا جاتا تھا، اور یہاں سے مہر کے لیے بھی لفظ خاتم استعمال ہونا شروع ہوا کہ مہر یعنی خاتمے کی علامت. خاتم یعنی وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے خاتمے کی علامت نصب کی جاتی تھی. اور یہ علامتیں چونکہ انگوٹھیوں میں ہوتی تھیں لہٰذا اس تناسب سے آہستہ آہستہ خاتم انگوٹھی کو بھی کہنا شروع کر دیا. اصل انگوٹھی خاتم نہیں ہے، خاتم ختم کرنے کی علامت کو کہتے ہیں، نشانی جس کے ذریعے سے تحریر یا مطلب ختم ہو رہا ہے. وہ علامت مہر کے ذریعے ہوتی تھی، مہر انگوٹھی کے ذریعے ہوتی تھی، لہٰذا انگوٹھی کو بھی خاتم کہا جانے لگا. اصل معنی لغوی خاتم کا انتہا ہے اور آخری حد تک کسی شے کا پہنچ جانا ہے، قلت میں یا کثرت میں، دونوں طرف سے جب آخری اپنی انتہا کو کوئی شے پہنچ گئی ہے تو یہ ختم، اس مرحلے کو یا اس حالت کو ختم کہتے ہیں. اب آگے بحث آئے گی، اپنے مقام پر کریں گے ہم. باقی مفسرین نے یہیں پر ساری خاتمیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کی بات یہیں پہ ساری کر دی ہے. یہ ایک سلیقہ ہوتا ہے کہ کون سی بات کہاں جچتی ہے. یہ خاتم یہاں پر ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی ہیں. معنی اس کا یہ ہے، مہر سے مراد ترجمہ یوں کرتے ہیں مہریں لگا دی ہیں. اس کا لغوی معنی مہر لگانا نہیں ہے، لغوی معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کی فہم کی صلاحیتوں کو بند کر دیا ہے. کیوں بند کر دیا ہے؟ اس اپنی کفرو کی وجہ سے، یہ ہٹ درمی کی وجہ سے. اللہ نے نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی ظرفیت کو یہاں پہنچا دیا ہے. جب انہوں نے پہنچا دیا تو اللہ نے اس کی تائید کر دی ہے. اللہ نے ان کو اپنے اس کام سے بدلا نہیں، ہٹایا نہیں ہے، اور اللہ نے ان کو کرنے دیا یہ کام. اس وجہ سے اپنی طرف منسوب کر کے کہ ختم اللہ علی قلوبہم. بعض لوگوں نے یہیں پر خاتمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری گفتگو، جبکہ وہ مستقل آیت موجود ہے، وہاں بحث ہونی چاہیے تھی. یہ ایسی ہی کج سلیقگی ایک بعض دیگر بزرگان نے کی ہے جو بڑے اشتباہات کا موجب بن گئی ہے، تاریخی غلطیوں کا. اور وہ شیخ اعظم انصاری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ولایت فقی کی بات بے فضولی میں جا کر دی ساری، اور وہیں سے ولایت کی بات ساری ختم ہو گئی، نابود ہو گئی. وہ چونکہ جو جگہ
وہ وہاں کرتے ہیں آپ بعض بے میں، لیکن ولایت فقی کی بعض کے لیے الگ باب آپ کو منعقد کرنا چاہیے، باب ولایت منعقد کرنا چاہیے یا باب فقاہت منعقد کرنا چاہیے، اس میں جا کر یہ بحث کریں آپ بے میں، اور وہ بھی بے فضولی میں۔ بے فضولی میں یعنی کسی کی چیز کوئی اور بندہ بیچ دے، تو وہاں آ کر بحث کی ہے کہ فقی کو ولایت حاصل ہے یا نہیں ہے، تو بہت ہی بے محل اور بے موقع بحث کی ہے۔ یہ جو اکثر طالب علم دینی حوزوں کے فارغ التحصیل ولایت فقی سے بہت دور ہوتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ پہلی اور آخری آشنائی ان کی ولایت فقی سے یہیں پر ہوتی ہے۔ کتاب مقاصد میں شیخ انصاری کی مبحث بے میں وہیں سے آشنا ہوتا ہے طالب علم ولایت فقی سے، وہیں پہ آشنائی ختم ہو جاتی ہے، چونکہ شیخ نے بے فضولی میں بحث کر کے کہہ دیا ہے کہ بے فضولی میں فقی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی بات ساری۔ خاتمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یہاں نہیں بنتی ہے، اس آیہ کریمہ میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی، بہت ہی بے جا باس ہے یہاں خاتمیت کی۔ وہ اور مطلب ہے یہاں خاتمیت ایک منفی رویے کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ خاتمیت ایک تکمیل دین کے تناظر میں استعمال ہوا ہے، تو بے جا طور پر یہاں بحث کی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کو قرآن کریم نے کئی اور آیات میں بھی ذکر فرمایا ہے، یہی مضمون ان کا خاتمیت قلوب کا، کہ ان کے قلوب بند کر دیے گئے ہیں۔ ایک سورہ مبارکہ انعام میں ہے، آیا 46 میں، قل ارأیتم اذ اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ خوب یہاں پر اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ قل ارأیتم، کیا تم دیکھتے ہو، سمجھتے ہو کہ ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، کہ جب اللہ تمہاری یہ صلاحیتیں لے چھین لے، تم سے سلب کر لے، سماعت بھی تمہاری ختم کر دے، بصارت بھی تمہاری ختم کر دے، وعلی ابصارہم وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر بھی خدا مہریں لگا دے، یعنی تمہارے دلوں کی ظرفیتیں ختم کر دے، بند کر دے، اور اس کے اندر مزید کچھ اضافے کی گنجائش ختم کر دے۔ خوب کون ہے دلوں کو کھولنے والا، کون ہے تمہاری بصارتوں کو کھولنے والا، کون ہے تمہاری صلاحیتوں کو جگانے والا؟ اگر تمہاری فہم خدا نے ختم کر دی، کون ہے تمہیں دوبارہ لوٹانے والا؟ سورہ جاسیہ میں بھی یہی مضمون تکرار ہوا ہے۔ افرأیت، سورہ جاسیہ آیا 23 میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ۔ خوب آپ نے یہاں زیادہ وضاحت ہو گئی ہے آیا ماہ لباس کی، کہ کیوں یہ خاتمیت کیوں ہوئی ہے، کیوں ختم ہو گئی صلاحیت؟ اس وجہ سے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے خواہشات کو اپنا حاکم مانا، جس نے خواہشات کی پیروی کی، اطاعت کی، خواہشات کا انجام صلاحیتوں کی موت ہے۔ خواہشات، لذتیں ہر انسان کو یہیں تک پہنچاتی ہیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، ان کی سمع و قلب دونوں کو اللہ نے بند کر دیا ہے۔ چند آیات اور میں بھی ذکر ہے، لیکن یہ مربوط آیات تھیں جن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے دل کی بندش کو ذکر کیا ہے، اور یہ سب سے بڑی ناکامی اور سزا ہے اللہ کی طرف سے، کہ کسی انسان کو عمر کے کسی بھی مرحلے میں یہ کیفیت دیکھنا پڑ جائے کہ اس کے دل بند ہو گیا ہے، سماعت بند ہو گئی ہے، سمجھ بند ہو گئی ہے۔ اب آگے قرآن میں ہے کہ ان کے دلوں پہ تالے ہیں، ان کے دلوں پہ دل بند ہو چکے ہیں، دل مریض ہو گئے ہیں۔ یہ ایک مفصل بات ہے، قلوب کی کیفیتیں کتنی انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں، آفات قلبی، آفات باطنی انسان کی ان صلاحیتوں پر کیا اثر، کون سے اعمال ہمارے ڈالتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں روش زندگی ہے تقویٰ۔ تقویٰ کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کی تمام قابلیتیں محفوظ رہتی ہیں، چونکہ تقویٰ حفاظت کا نام ہے، تمام صلاحیتیں اس روش زندگی میں، اس انداز زندگی میں محفوظ ہیں۔ جو سارا سرمایہ
اللہ نے انسان کو دیا ہے آخر تک محفوظ رہتا ہے، لیکن کفریہ اور خواہش پرستی کی روش یہ صلاحیتیں انسان کی نابود کر دیتی ہیں۔ باقی بات میں انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔